www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ الی کسریٰ مع عبداللہ بن حذافہ السہمی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خط دے کر بھیجا حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کو، یہ صحابی ہیں، اور اس خط میں دعوت تھی اسلام کی، ایمان کی، کوئی دھمکی نہیں تھی، دعوت تھی، اور دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں بشارتیں تھیں، کامیابیوں کی خبر تھی۔ نبی علیہ السلام نے یہ خطوط ارسال فرمائے بہت سارے بادشاہوں کو، روم کے بادشاہ کو بھی، اور مصر کے، اسی طرح حبشہ میں بھی مختلف جگہوں پر ارسال فرمائے، اور سب کو بشارت دی کہ دعوت قبول کر لیں۔ اس کو بھی بھیجا جو یہ تھا کسریٰ، ایران کا بادشاہ، یہ بھی دنیا کی اس وقت سپر طاقت تھا، ایک روم تھے اور ایک یہ تھا، دو سپر طاقتیں تھیں۔ تو رومیوں کو بھی بھیجا تھا، روم کے صدر ہرقل کو، اور اس کو بھی بھیجا، اور انہیں حکم دیا کہ یدفعہ الی عظیم البحرین، کہ یہ خط جو ہے بحرین کا جو بڑا ہے سردار، اس کو دے دو، کیونکہ بڑے اونچے دماغ تھے ان بادشاہوں کے، بڑے اپنے آداب شاہی انہوں نے بنا رکھے تھے، جسے ایک پروٹوکول کہتے ہیں۔ براہ راست ان کو خط پہنچانے کے لیے کوئی براہ راست نہیں جا سکتا تھا، تو ان کے تحت جو لوگ تھے وہ بھی بڑے بڑے تھے، ان کو جائے گا خط، عظیم بحرین کو جائے گا، عظیم بصرہ کو جائے گا، آگے وہ پھر درجہ بدرجہ بادشاہ کی خدمت میں چیز پیش کی جاتی تھی۔ تو یہ ان کی سرکشیاں تھیں، بہت بڑی تھے بھی، دنیاوی اعتبار سے تھے بھی بڑے بڑے طاقتور۔ تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا خط بھیجا۔ تو عظیم بحرین جو ہے اس نے کسریٰ کو دیا، فلما قرأ مزقہ، اس نے جب خط پڑھا اس میں دعوت تھی، کوئی دھمکی نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ بس اس کو پسند نہیں آیا، اس نے اپنی شان کے خلاف سمجھا، دماغ میں تکبر بھرا ہوا تھا، اپنی ریاست کا عزام تھا، سلطنت کا، فوج کا، اور اس وقت تھا بھی یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت تھی، ٹکر کے اگر تھے تو رومی تھے، لیکن رومی بھی ان سے ڈرتے تھے ان کی طاقت کے مقابلے میں۔ نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے تکلیف ہوئی سن کر، کیونکہ آپ تو رؤوف الرحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، تو جو آدمی کسی کے لیے بھلا ہی کرتا ہو، بھلا ہی چاہتا ہو، وہ ایسی چیز کر دے۔ ایسی چیز کی توقع تو تھی کہ مانے یا نہ مانے، نہ ماننے کی توقع تو ہر جگہ تھی، لیکن یہ سلوک کرے، یہ تو تہذیب کے بھی خلاف ہے، بادشاہی جو آداب ہیں ان کے بھی خلاف ہے، یہ سراسر بےہودگی، سرکشی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمات نکلے،
ان یمزقوا کل ممزق، کہ سارے کے سارے ان کی سلطنت یا یہ جو سلطنت والے ہیں یہ اور اس کا خاندان یا اس کی سلطنت کے اراکین سلطنت یہ سب پاش پاش ہو جائیں. اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ انہیں سب کو ریزہ ریزہ کر دیں. یمزقوا کل ممزق، پوری طرح ملیا میٹ ہو جائے، ریزہ ریزہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ چیز نکلی. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے. صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ السلام نے خطوط لکھنے شروع کیے تھے بادشاہوں کو. اب ہوا کیا؟ خدا کی شان ہے کہ یہ جو کسرا تھا، پرویز ابرویز، اس کو بیٹے نے پکڑ لیا اور اقتدار پہ قبضہ کر لیا. اس کا بیٹا شیروے یا شیروے یا شیروے جو بھی ہے، اسے پکڑا اور اس نے بند کر دیا. اب اقتدار ان کے ہاں ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس اقتدار اور کرسی کی خاطر باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، چھوڑتے نہیں پھر، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے چھوڑا تو میں قتل ہوں گا. چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نرمی دی تو قتل میں نے ہونا ہے. پھر یہ مزاج ہے ان کا. تو اب یہ قید میں تھا. قید میں ایک دوسرے سے گفتگو بھی ہوتی تھی، خط و کتابت بھی، پیغامات بھی، باپ بیٹے کے درمیان کڑوی گفتگو ہوتی تھی. لیکن بہرحال اس نے اپنے باپ کو قتل کرا دیا، کیونکہ کسی وقت بھی وہ رہا ہو کے قبضہ کر سکتا تھا. رہا ہو کر یعنی فوج میں سلطنت میں حامی تو ہوتے ہی ہیں، وہ کوئی منصوبہ بنائیں اور مجھے قتل کر دیں، پھر یہ آ جائے گا. اور مجھے قتل کیے بغیر آ جائے تو یہ مجھے قتل کر دے گا بعد میں. جو بھی شکل ہوگی، موت سامنے ہوتی ہے، موت سامنے ہوتی ہے. تو اسے قتل کر دے. اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے والا ہے. تو یہ عیاش بھی ہوتے ہیں بادشاہ، جیسے اب سعودی عرب کے سارے سب بدماش عیاش جتنے عرب ریاست کے ہیں، یہ ہمارے یہاں بھی سب ریاست عیاش، جتنے وڈیرے اور یہ اور وہ حکمران، چاہے وہ فوج کے ہوں چاہے وہ سول کے ہوں، سب عیاش. عورت اور شراب، عورت اور شراب، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو اس نے ایک دیکھا کہ یہ مجھے مار دے گا، تو جو اس کے پاس دوائیں تھیں، شاہی دوائیں ہوتی ہیں ان کے پاس، نسخے بھی دوائیں بھی شاہی ہوتے ہیں، تو وہ خود بھی انہیں استعمال کرتا ہوگا، اور بیٹا بھی تو ویسا ہی ہے، سب ایسے مزاج. تو اس نے ایک شیشی پر لکھ دیا کہ یہ جو ہے دوا اس طرح کی طاقتور ہے کہ اس سے مردانہ قوت ایسی ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے. یہ لکھ کے ایک زہر کی شیشی پہ یہ لکھ دیا، اور اس نے اپنی خاص دواؤں میں وہ شیشی رکھ دی کہ ظاہر ہے جب میں مروں گا تو میرے بعد اس دوا کی جو صندوق ہوگا جو بھی ہے اس پہ وہ قبضہ کرے گا، اور یہ شوق ان کو ہوتا ہی ہے، تو جب یہ شیشی پہ لکھا ہوا دیکھے گا تو اسے استعمال کرے گا. وہ سخت اس میں خطرناک زہر تھا. ایسا ہی ہوا. تو اسی طرح ہی ہوا کہ وہ جو شیروے تھا برسر اقتدار رہا، حکومت کرتا رہا. کچھ مہینے تو باپ زندہ رہا ہوگا، باقی باپ کے مرنے کے بعد، اور پھر اس دوا خانے کا جو اس نے دیکھا صندوق دواؤں کا، اس میں وہ شیشی ہاتھ لگ گئی. تو اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، تو اس کا تو شوق ذوق ہوتا ہے. وہ اس نے استعمال کھایا، وہ کھاتے ہی مر گیا. تو 8 ماہ بعد مر گیا. اقتدار کے 8 مہینے کے بعد مر گیا. پہلے اصل مرا جس نے نبی علیہ السلام کا خط شہید کیا. اب اس کا بیٹا تھا جو اقتدار پر بیٹھ چکا تھا، وہ بھی مارا گیا. اب خدا کی شان ہے، آپ دیکھیں
کہ سب کے سب مارے جا رہے ہیں. اب جب یہ مر گیا تو اب کسے بنائیں؟ اس لیے کہ اس کے تقریباً 18 یا کتنے بیٹے تھے کسریٰ کے، اور نجومی نے کسی نے کہا تھا کہ تمہاری اولاد میں ایک بچہ ہوگا اور وہ جسمانی طور پر کچھ عیب ہوگا، اس میں جسمانی طور پر عیب ہوگا، اس کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو اس نے سب کو شادی سے روک دیا. عقل دیکھیں، علاج یہی سوچا ہے کہ سب کو کہا شادی نہ کرو. غالباً 18 اتنے تھے بچے اس کے، شادی نہیں کرو. اب سب رک گئے شادی سے، کر ہی نہیں سکتے تھے، کرتے تو وہ گردن اڑا دیتے ہیں، وہ تو بیٹے کی بھی اڑا دیتے ہیں گردن. ایک بڑا بیٹا تھا اس کا نام غالباً ارد شیر یا کیا اس طرح کا تھا، آئے گا ذہن میں تو بتاؤں گا. تو اس کی ماں نے، اس کی بیوی نے، شیری غالباً جو تھی، اس نے اس کا ملاپ کسی سے کرا دیا، عورت سے، کہ اولاد تو ہو ہی نہیں رہی ہے تو اس کا ملاپ ہو جائے، شاید کوئی ہو جائے. تو اس نے ملاپ کرایا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو چھپا دیا اس نے، شیری نے چھپا دیا کہ بس پڑھے گا، بڑا ہوتا رہے گا، کبھی سلطنت کے لیے کام آئے گا. اور یہ جو شیروے تھا جس نے باپ کو قتل کیا تھا، اس نے سارے بھائیوں کو قتل کر دیا. وہ کہتا کہ میرے اکیلا رہوں حکمران. اللہ تعالیٰ کے کام ہیں ایسے عجیب و غریب. نبی کی بد دعا رنگ دکھا رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں. سارے بھائیوں کو اس نے مار دیا تھا. ہاں، تو اب ایک بچہ تھا 7 ماہ کا، اس کا بچہ، وہ تھا 7 ماہ کا بچہ. اس کا نام تھا ارد شیر. اس کا نام نہیں تھا جو میں نے بتایا، وہ غلط ہے. اس کا نام کچھ اور ہے، ذہن میں آئے گا بتاؤں گا. یہ 7 ماہ کا بچہ، کوئی تھا ہی نہیں جو سلطنت سنبھال سکے. اس 7 ماہ کے بچے کو بادشاہ بنا دیا کہ 7 ماہ کا بچہ جو ہے یہ بادشاہ بن جائے گا. اب اسے بٹھا دیا سلطنت پر. وہ کیا چلائے گا؟ اسے ارد شیر سالس بھی کہتے تھے، ارد شیر کوچک بھی کہتے تھے. کوچک یہ اس کا نام تھا. لیکن وہ تو کام کر نہیں سکتا تھا. تو اختیارات، ایک بڑا افسر تھا، بہت بڑا اختیارات، اسے رئیس اصحاب مائدہ، کوئی عہدہ ہوگا ان کا، یہ تھا. اس کو کہا کہ حکومت تم چلاؤ، بادشاہ یہ ہے، حکومت تم چلاؤ. جیسے برطانیہ میں وہ ملکہ ہے، 100 سال کی ہوگی، کچھ نہیں کرتی، ہاتھ پتہ ہی اسے کچھ نہیں، ہوش ہی نہیں ہے. بس وہ ملکہ ہے. ایک ان کا رواج ہے کہ ہمارا ایک ملکہ یا ایک بادشاہ ہونا چاہیے. مرد ہوتا ہے تو بادشاہ ہوتا ہے، مرد نہ ہو تو عورت ملکہ ہوتی ہے. وہ ہے، باقی کام تو حکومت کر رہی ہے. اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا پالیسی ہے سلطنت کی اور کیا نہیں ہے. اسے دستخط کہیں ضرورت پڑتی ہوگی تو انگوٹھا یا دستخط جو کرا لیے وہ کرا لیے، باقی کچھ نہیں. تو ایسے ہی ان کا. تو یہ جو تھا، اس کا نام تھا مہاجر جشونس، نام بھی عجیب صحیح ہے. یہ کام چلا رہا تھا اقتدار کی. اب چلتا رہا معاملہ. ایک بڑا جرنیل تھا، شہر براز نام تھا اس کا. اب اس کو داؤ چلا تو اس نے 1 سال 6 ماہ یہ بچے کی سلطنت رہی جو 7 ماہ کا تھا. 1 سال 6 ماہ اس نے داؤ چلا، اس نے بچے کو قتل کر دیا. 1 سال 6 ماہ 1 سال 6 ماہ کے بعد وہ بچہ بھی مار دیا، ختم ہو گئی. ارد شیر جو تھا اسے اور اقتدار پر اب یہ قابض ہو گیا. اب اس کا قبضہ ہو گیا. اب اس کے باڈی گارڈ جو تھے ان میں 3 بھائی تھے سگے. وہ جو محافظ تھے انہیں کسی وقت موقع ملا تو 40 دن بھی نہیں گزرے تھے انہوں نے اس جرنیل کو قتل کر دیا
جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، یہ قتل ہو گیا۔ سال 1.5 سال کے اندر اندر وہ مارا گیا، پھر شیروے مارا گیا، پھر عید شیر بچہ مارا گیا، پھر اس کے بعد یہ جو بچے کو مار کر جو آیا تھا یہ بھی قتل ہو گیا 40 دن کے بعد۔ تقریباً خدا آپ کا بھلا کرے یہ 51 ماہ، 51 ماہ کا مطلب کیا ہوا؟ 3 سال، 3 سال سے چند مہینے اوپر اتنے آدمی مارے گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، یہ بھی مارا گیا۔ اب اقتدار پہ کسے بٹھائیں؟ کیونکہ آپس میں تو حسد ہوتا ہے، شاہی خاندان کا ہو تو چلو ٹھیک ہے جی ہم سب مان لیں بڑا، لیکن شاہی خاندان کے بچے کا بھی کیا حشر کیا انہوں نے، تو دوسرے کو کیسے قبول کر سکتے تھے؟ تو اب کوئی نہیں ملا۔ اس کی بیٹی تھی کسریٰ پرویز کی بیٹی، بوران دخت نام تھا اس کا، اسے پکڑ کر انہوں نے سلطنت پہ بٹھا دیا کہ چل تو اقتدار پہ آ جا۔ بوران دخت کو غالباً اسی کا ہی اطلاع پہنچی ہوگی، نبی علیہ السلام کو بھی تو اطلاعات پہنچ رہی تھی، انٹیلیجنس اور جاسوس تو سب جگہ تھے، اس مسلمانوں کے بھی، اور پورا ایک جال تھا اور نیٹ ورک تھا، اس کا اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ فرمایا تھا ارشاد کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس کے سارے معاملات سلطنت کی عورت کے سپرد ہوں۔ تو یہ بوران تھی، بوران دخت اس کا نام تھا، یہ مالک سلطنت کی مالک تھی۔ اب تقریباً 1.5 سال ہوا ہوگا، مشکل سے 1.5 سال، تو اس کی کے خاندان کے ایک دور کے رشتہ دار نے اس کو پکڑ کر معزول کر دیا، وہ بوران دخت بھی رخصت ہو گئی اور اقتدار پہ وہ خود قابض ہو گیا۔ اب جب یہ قابض ہو گیا تو صرف 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اہل فارس نے پکڑ کر اسے بھی قتل کر دیا، یہ بھی قتل ہو گیا۔ ابھی 5 سال مشکل سے ہوئے ہیں، یہ بھی قتل ہو گیا۔ قاتلوں کی لائن لگ گئی، اقتدار، حکومت چلانا، نظام چلانا مصیبت بن گیا۔ کچھ چلائے کیسے؟ ٹھہرے تو چلائے، کچھ عرصہ گزرتا قتل، کچھ عرصہ گزرا قتل، کچھ عرصہ گزرا قتل، حتیٰ کہ اس کی بیٹی تھی اسے بھی۔ اب جب یہ قتل ہو گیا تو کسریٰ کی ایک اور بیٹی تھی بوران تو معزول کر دی گئی، وہ جیل میں ہوگی، کہیں اور ہوگی، یا دور کہیں جلا وطن کر دیا ہوگا اسے، وہ وہاں تھی، وہ تو آ نہیں سکتی ہوگی، جو بھی وجوہات تھی اس کی۔ تو ایک اور بیٹی تھی اس کی، آذر می دخت نام تھا اس کا، اس کو تخت پہ بٹھا دیا، آذر می دخت کو، کہ تم حکمرانی کرو۔ وہ بیٹھ گئی۔ یہ سمجھدار بھی تھی اور حسین و جمیل بھی بہت تھی، بہت خوبصورت تھی۔ انہی کے تحت خراسان کا علاقہ انہی کے تحت تھا، وہاں کا ایک گورنر جنرل تھا اور کمانڈر ان چیف تھا، بہت بڑا آدمی تھا، فوجی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ فاروق ہرمزد وہ اس نے اسے پیغام بھیجا نکاح کا کہ میں تم سے شادی کرنی چاہتا ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ اس کو یہ پیغام ناگوار گزرا، ظاہر ہے بادشاہ کی بیٹی تھی، دماغ بھی اونچا ہوگا، پھر اب اقتدار میں خود بیٹھی ہے، تو اس نے انکار مسترد کر دیا، قبول نہیں کیا، لیکن ڈرتی بھی تھی جواب کھرا دینے سے، تو نرم سے جواب دیا اور ناپسند بھی کیا اور مسترد بھی کیا اور دل میں ناپسند کیا اور دل میں رکھی بات، اور اسے ہیلے بہانے ترکیب سے طریقے سے بلایا اور بلا کر بڑی ملاطفت کے ساتھ اس کو ہیلے سے قتل کرا دیا۔ وہ بڑا آدمی تھا۔ اب یہ بھی جب یہ قتل ہو گیا
تو آذر میدق تو بیٹھی ہے کرسی پر، لیکن ابھی اقتدار اس کا چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا بیٹا تھا فاروق ہرمزد کا بیٹا تھا رستم، جس کا نام آپ نے سنا ہے، مشہور ایران کا رستم، وہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ بہت طاقتور، بڑا بہادر، آج تک اس کی مثال دی جاتی ہے۔ رستم زماں کہا جاتا ہے، ہندوستان کے پہلوانوں کے ساتھ رستم کا لفظ لگتا ہے، وہ وہیں سے آیا ہے۔ تو طاقتور، جسمانی طور پر بھی بہت تھا اور بہادری کے اعتبار سے بھی بہت تھا، اور لڑائی بھڑائی مار دھاڑ، جرنیل بہت بڑا تھا۔ اب پتہ تو چل جاتا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس نے میرے باپ کو قتل کرایا ہے۔ پیغام نکاح کا بھی پتہ ہوگا اسے کہ میرے باپ نے بھیجا، اس کے بعد یہ ہوا، تانے بانے سب جڑ جاتے ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے، چھپتی نہیں ہے بات۔ اس نے جناب انتقامی کارروائی کی، آیا اور اس نے ملکہ کو، آذر میدق کو پکڑا، اور پکڑ کر اس کو بہت زیادہ اس پر مارنے سے پہلے تشدد کیا اور اس کو اذیتیں دیں، اس کی شکل بگاڑی، پھر اس کی آنکھیں نکال دیں، آنکھیں نکالنے کے بعد پھر اسے قتل کر دیا۔ اس طرح اس نے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لیا۔ حالات، سلطنت پوری قائم تھی، ابھی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن حالات یہ ہو رہے تھے۔ یہ 5 سے 6 سال کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے اتنا کچھ ہوا، اتنی زبردست تباہی آئی۔ آگے پھر اور چیزیں ہیں، بہت دلچسپ چیزیں ہیں تفصیل سے، وہ انشاءاللہ آپ کو پھر میں اگلی دفعہ سنائیں گے۔ ابھی یہاں پر بس کرتے ہیں، پھر مختصر سے اگلی دفعہ بات کر کے اسے ختم کر دیں گے موضوع کو انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ کے رسول، حدیث میں آتا ہے، من عادى للہ ولیا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی مول لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو نبی سے بڑھ کر تو اللہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جب عام ولی کا یہ ہوتا ہے، بشرطے کہ صحیح معنی میں اللہ کا ولی اور دوست ہو، تو اللہ کا اس سے ایسا وعدہ ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے، تو نبی کی جو دشمنی کرے گا وہ تو پھر نہیں بچ سکتا۔ یہ نبی کی دشمنی کا وبال دے گی، اس کی توہین کی، نبی کے خط کی توہین کی۔ نبی کے خط کی توہین کا مطلب ہے نبی کی توہین کی، یہ اس کا وبال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی عظمت، تعظیم، دین والوں کی عظمت اور تعظیم ہمارے دل میں راسخ کر دے، مضبوط اور پختہ کر دے، اور ہم سب کا ایمان مضبوط فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی مولانا امان اللہ صاحب آپ کے استادوں بھی بیمار ہیں اور کئی طلبہ بھی بیمار ہیں، بخار چل رہا ہے آج کل وبائی، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے نجات دے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔